ہم فلیکس چھپواتے ہیں نا، وہ فلیکس والی مشین والی وہ جو ہیں وہ کہتے ہیں عمران خان کی تصویر اور نام کے ساتھ فلیکس نہیں بنے گی. نہیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ آ جائیں، چلیں آپ کو دکھا دیتے. چور ہے، لفنگے ہیں، جو بھی ہے، مقابلہ کرے. عوام نے ووٹ عوام نے دینا نا، اس نے ایک شعور دینا تھا، وہ شعور دے دیا. اب انہوں نے مجھے ریڈیو دے دیا. عوام کے پاس شعور ہے کہ یہ ریڈیو افضال کا نشان نہیں ہے، میرے اس حلقے میں عمران خان کا نشان ریڈیو ہے. ہم اپنی تمام انرجی کو پولنگ والے دل لے کے جانا چاہتے ہیں. اگر کوئی رکاوٹ آئی تو کیا حل، کیا سوچا اس کو؟ رکاوٹ کہتے کہ خود ذمہ دار ہوں گے، لے کے آ جائیں. رکاوٹ کیا، عوام کا بہت بڑا چھانٹے مارتا ہوا سمندر، لہریں اس ووٹوں کی ہوں گی، ان کو نہیں یہ روک سکتے. ہماری پولیس ماشاءاللہ وہ جو ان کو سب انسپیکٹروں کو ایس ایچ اوز لگایا گیا ہے نا، گلوز کو، وہ کام کر رہے ہیں اپنے آپ کو. کیونکہ وہ کہتے ہیں اوپر کا حکم، استغفر اللہ، ان کا ایمان تو یہ ہو گیا. وہی ایک لابی جو ہمارے اوپر بیٹھی ہوئی ہے، جو سارا اس کو ہائی جیک کر رکھا سسٹم، اس کا حکم ہے. کس کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا عمران خان والی تصویر والا؟ یعنی میرے جو دونوں ایم پیز ہیں وہ گئے، نہیں چھپایا گیا. چودھری یوسف گیا اس حلقے سے، چودھری یوسف جو لیڈر والا اس حلقے سے گیا، نہیں چھپ رہے تھے. السلام علیکم، نیا دور سے میں ہوں منیر باجوہ. میرے ساتھ موجود ہیں NA 123 میں پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے نامزد امیدوار، جنہیں اب آزاد حیثیت کے طور پر الیکشن جو ہے وہ لڑنا پڑ رہا ہے، افضال عظیم پاہڑ صاحب. پاہڑ صاحب، کمپین کیسی چل رہی ہے آپ کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. کمپین تو الحمدللہ بہت شاندار ہے، اور آپ یہ دیکھ لیں کہ جس طرح باجوہ صاحب ہمارے ساتھ انہوں نے سلوک کیا ہے. پہلے تو قائد کو اندر رکھا ہوا ہے، ہمارے تمام قائدین کے خلاف مقدمات درج کر رکھے ہیں، پی اوز قرار دے رکھا ہے. اور اب صورتحال یہ ہے کہ ہمارے اوپر مختلف طریقے سے پابندیاں لگا کر آخر کار جو ہمارا انتخابی نشان تھا نا، وہ انہوں نے عدالتی ایک اور قتل کروا دیا وہ بلے کا. اور ہم ایک پارٹی کے، اور وہ پارٹی جو پورے پاکستان میں کیا بین الاقوامی طور پر ہر جگہ کنسیڈر کی جاتی ہے کہ ان میں سے کوئی پاکستان میں ایسی پارٹی نہیں ہے جس نے ہر جگہ کینڈیڈیٹ دے رکھے ہوں. یہ واحد ایک ایسی پارٹی ہے کہ جہاں تقریباً آدھی درجن سے زائد ہر جو ان سے ہمارا حلقہ ہے اس میں امیدوار کھڑے ہوئے ہیں. اور ان میں سے ہم نے ٹکٹ دینا تھا، جن کو ٹکٹ جب ہم نے ایشو کیا تو انہوں نے ہمارے سے بیٹ چھین لیا. ہمارا الائنس ہوا کسی کے ساتھ بلے باز کے طور پر، اس پر بھی ان کو تکلیف ہو گئی. اور پھر انہوں نے ایسا چال چلی شیم فل جو ہماری عدلیہ کے ساتھ فیصلہ کروایا. رات کے 12 بجے تک وہ کیس لیتے جائے. 12 بجے ان کا جو دل کیا، جو غلط ترین نشانات تھے وہ انہوں نے ہمارے کینڈیڈیٹس کو الاٹ کر دیے. کسی کا MNA کو ملا ہے کوئی نشان، تو MPS کا کوئی ہے. میرے حلقے میں 7 MPS مجھ کو ٹچ کر رہے ہیں، 7 کے ڈیفرنٹ نشانات ہیں. میرا اچھا، اتنا کچھ کرنے کے باوجود میں کہتا ہوں باجوہ صاحب شکست انشاءاللہ تعالی ان کا مقدر بن چکی ہے. آپ کا مقابلہ اس بندے سے ہے جو اس صوبے کا وزیر اعلیٰ رہ چکا ہے، وہ سابق وزیر اعظم بھی رہ چکا ہے، میاں شہباز شریف. اور کیا سمجھتے ہیں کہ آپ ان سے مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں؟ 1 لاکھ ووٹ کا آپ نے کہا تھا کہ چیلنج دیا تھا. میری باجوہ صاحب میں گزارش کر رہا ہوں، میرے مقابلے میں گھٹیا ترین انسان مقابلے میں اترا ہے، جن کے فیملی ممبرز اس قابل نہیں ہیں کہ وہ آ کے عوام سے ووٹ مانگ سکیں. اپنے چند انہوں نے وہ پٹواری رکھے ہوئے ہیں جو بھاگے ہوئے، جو ان کی کمپین چلا رہے ہیں. میں کہتا ہوں الیکشن تو یہ ہے نا کہ آپ نکل کر پبلک میں آئیں. ٹھیک ہے باجوہ صاحب، میں نے ان سے کہا ہے پبلک میں آئیں. اور پبلک میں وہ نہ وہ آ سکتا ہے، نہ اس کا بیٹا آ سکتا ہے، نہ اس کا بڑا بھائی
چور اعظم آ سکتا ہے، نہ اس کی وہ جو ایک راؤنڈ کیا تھا اس کی جو کرپشن کی ملکہ جھوٹی گراج بیبی اس نے، تو وہاں جو اس کے ساتھ سلوک ہوا تو اس کے بعد تو بڑا کامیاب جلسہ کیا انہوں نے. پتہ نہیں آپ اس کو کامیاب کہتے ہیں تو مجھے اجازت دے دیں، میرا ایک کوئی بھی ایریا مجھے بتا دیں، آپ کو میں بتاؤں کہ جلسہ کیا ہوتا ہے. آپ جلسہ کریں گے؟ میں نے کہہ رہا ہوں کہ ہم نے دباؤ تو نہیں ہوگا آپ کے اوپر انتظامیہ کی طرف؟ بات دیکھیں، ہم ان کے ساتھ چاہتے ہیں کہ ہمارا ان کے ساتھ الیکشن میں مقابلہ ہو. انہوں نے اب ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ ہمارا مقابلہ عدلیہ کے ساتھ کروایا جا رہا ہے، ہمارے مد مقابل الیکشن کمیشن کھڑا ہوا ہے، ہمارے مد مقابل یہ سارے گندی غلیظ ترین پارٹیاں یہ ساری ہمارے مد مقابل کھڑی ہوئی ہیں، ہمارے مد مقابل تمام اسٹیبلشمنٹ وہ کھڑی ہوئی ہے. ہمارا مقابلہ تو کسی مجھے نظر ہی نہیں آ رہا، وہ سارے ایک گند سے مکمل طور پہ جو اس سے ہمارا مقابلہ ہے اور ہر حربہ وہ استعمال کر رہے ہیں، مگر جو پاورز ہے ووٹ کی اس والی سائڈ پر نہیں آ رہے، صرف ٹیکنیکلی طور پر وہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم کس طرح جیت جائیں. افضال صاحب، آپ نے کہا کہ آپ کا مقابلہ ان جماعتوں سے ہے جن کا مطلب ان کو آپ نے جو بھی کہا، تو آپ کے پاس ایک بلہ تھا. اب بلہ تو ہے نہیں، آپ کو ریڈیو دے دیا گیا، تو آپ ریڈیو میں کیسے پہچان کروائیں گے لوگوں میں کہ جی میں پی ٹی آئی کا امیدوار ہوں؟ کیسے؟ یار باجوہ صاحب، اتنا شعور آ گیا ہے پبلک میں کہ میرا حلقہ بہت ادھر سے رائے ونڈ کے پاس سے سٹارٹ ہوتا ہے اور وہ چلا جاتا ہے ہڈیارے بارڈر کے ساتھ گورنمنٹ تک. جہاں میں پہنچا ہوں کسی نے مجھ سے یہ نہیں کہا کہ آپ اپنا نشان بتا دو، کسی نے مجھ سے یہ نہیں کہا نشان بتا دو. افضال صاحب، جب پولنگ بیلٹ پیپر ہوگا تو اس کے اوپر نشان ہی ہوگا. میری گزارش سنو. انہوں نے کہا کہ ہاں جی ہم پی ٹی آئی کا آپ امیدوار ہیں، آپ کو اب انہوں نے ایک ریڈیو نشان کے طور پہ دے دیا ہے، اور مجھے وہ بتا رہے ہیں کہ ہمارا انتخابی نشان میں انہوں نے ریڈیو دے دیا ہے. اچھا، انہیں علم ہو گیا ہے کہ کس جگہ پہ وہ جو ریڈیو دیا ہے نا انہوں نے مجھے، یہ سمجھتے تھے کہ شاید وہ ہم نشان دیکھ کر نا ہمیں یہ ہو جائے گا کہ لوگوں کو یہی نہیں پتہ چلے گا کہ پی ٹی آئی کا ہے یا کہاں سے. اور لوگوں نے کہا جی اب اس وقت ہمارے اس حلقے میں ہمارے ایم این اے کا جو ہے پی ٹی آئی کا ایم این اے ہے اس کا انتخابی نشان ریڈیو ہے. تو ایم این اے کا ریڈیو ہو گیا، مگر یہ آپ ووٹرز کو الیکشن والے دن کس طرح آپ الیکشن پولنگ سٹیشنز تک پہنچائیں گے؟ دیکھو انہوں نے اپنے ہر طریقے سے روکنے کی کوشش کر رہے ہیں. میں بھی چاہتا ہوں کہ ہمارا کوئی ایسا تصادم نہیں چاہتے. یہ بکھلا کر کبھی تو انہوں نے اس قسم کی حرکتیں شروع کر دی ہیں کہ کسی بھی طرح الیکشن سے بھاگنا چاہتے ہیں. وہ کیسے؟ آپ یہ دیکھیں کہ ان کا ایک الائنسی ہے بہت بڑا، مولانا اس کی پریس کانفرنس آپ کے سامنے کہ حالات صحیح نہیں ہیں. وہ کہہ رہا ہے کیا حالات صحیح نہیں ہیں؟ انہوں نے کہا الیکشن کمیشن کو اور چیف کو کہتا ہے کہ بھی اگر ہمارا کوئی بندہ زخمی ہوا یا کسی کو نقصان پہنچا تھا تو ہم ذمہ دار ہو گئے. اب یہ کیا چیز ہے؟ ہمارے پی ٹی آئی کی طرف سے تو کوئی نہیں. ہم نے تو اگر کوئی ریٹ فائل کی، ہم نے تو ایک کہا تھا کہ بھی جوڈیشری جیسی بھی ہے 140ویں نمبر پہ ہے، وہ 140ویں نمبر پہ ہے تو ہماری پاکستان کی، اس سے انتخابات کروا دو. یہ وہاں سے بھی بھاگ گئے. انہوں نے کہا نہیں جی ہم نے تو اپنے اسپیشلی جو ایک کمپنی رکھی ہوئی ہے جو آر اوز کے طور پہ ہیں، جو ایک ایس ایچ او کے ماتحت آر اوز ہوگا، الیکشن وہ کروائیں گے. اب ایک آر او ہے، اس کے کمرے میں ایک ایس ایچ او گھستا ہے کنڈی اندر لگا کے، میں ہوں، وہ بیٹھا ہوا ہے اور وہ ایس ایچ او ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ تو جس وقت ہم کاغذات جمع کروا رہے ہیں اس وقت کی صورتحال ہے، مگر اب پولنگ کو ہم اپنی تمام انرجی کو پولنگ والے دن لے کے جانا چاہتے ہیں.
اگر کوئی رکاوٹ آئی تو کیا حل کیا سوچا اس کا؟ رکاوٹ کہتے کہ خود ذمہ دار ہوں گے، لے کے آ جائیں رکاوٹ کیا، عوام کا بہت بڑا ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر لہریں ووٹوں کی ہوں گی، ان کو نہیں یہ روک سکتے، روک ہی نہیں سکتے۔ تو الیکشن کے جو بھی نتائج ہوئے تو کیا آپ اس کو تسلیم کریں گے؟ وہاں بیٹھ کے یہ اعلان کر دیں کہ جی ہاں ابھی گنتی ہو رہی ہو، اعلان کر دیں کہ یہ، وہ تو نہیں تسلیم کریں گے۔ کیسے الیکشن ہوں گے تو تسلیم کریں گے؟ الیکشن فیئر ہوں جو آپ کو بھی نظر آئیں۔ اگر آپ تسلیم کریں گے کہ ہاں جی الیکشن فیئر ہوئے، تو ہمارے اس میں تو بڑی ذمہ داری صحافت میں بھی آتی ہے کہ وہ دیکھیں گے۔ دیکھیں آپ کے سامنے، کیا آپ یہ بتا سکتے ہیں کبھی اس طرح ہوا ہے کہ کسی ایک پارٹی کا انتخابی نشان چھین لیا جائے؟ یہ کیا ہے؟ اب آپ اس کو فیئر کہیں گے؟ آپ کا کوئی صحافی کہتا ہے یہ صحیح ہو رہا ہے؟ اور سپریم کورٹ کہتی ہے کہ جی الیکشن میں ہم کسی قسم کے بھی کوئی ابہام بھی پیدا کرے گا تو اس کو، اور خود اس سے بڑا کیا سپریم کورٹ کر سکتی ہے کہ 5 بیٹھے ہیں اور انہوں نے کہا جی ہاں جی یہ بلے کا نشان یہ وائلیشن ہوئی ہے، اور تمہیں آج نظر آ رہا ہے وائلیشن ہوئی ہے۔ یہ اسی لیے رہ گئی ہیں ہماری عدلیہ کہ جو مر گئے ان کو انصاف دینے کے لیے اب یہ بیٹھ گئے ہیں کہ آپ کی مخالف جماعت ہے وہ تو یہ کہتی ہے کہ بھی آپ نے تو خود ہی غلطی کی ہے، اور الیکشن جو ہے وہ آپ کے وکیل وہاں پہ ثبوت ہی نہیں پیش کر سکے کہ آپ نے الیکشن کروائے اور فارم جو ہے وہ جمع باجوہ صاحب میری دیکھو جو ہے وہ باجوہ صاحب بات سے میری الیکشن پارٹی الیکشن ہو رہا ہے، اس میں وائلیشن ہوتی ہے، مان لیا جائے کہ وائلیشن ہوئی ہے، کسی کا بھی انتخاب، کسی بھی پارٹی کا انتخاب اسی طرح ہوتا ہے، وائلیشن ہو گئی، وائلیشن بے میکسیمم اگر الیکشن کمیشن کر سکتا ہے وہ بھی اچھے حالات میں تو وہ فائن کر سکتا ہے۔ ایک پارٹی کے اگر بھی آپ نے وائلیشن کی ہے اس کے مطابق نہیں کر سکا، ہم آپ کو یہ فائن کرتے ہیں، مگر وہ کبھی نشان یا اس کے اوپر پابندی نہیں لگا سکتا۔ آج تک کبھی ہوا ہے کہ عمران خان کا نام لینے پہ پابندی لگا رکھی ہے اور میڈیا خاموش ہے؟ آپ لوگوں کو جو کہہ دیتے ہیں آپ اس کے مطابق چلتے ہو، کبھی یہ نہیں کہا کہ بھی ہاں یہ ابھی اس طریقے سے، اب یہ اگر یہ سوچیں، یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم انتخابات کروا جائیں گے اور جو مرضی رزلٹ لے کر آ جائیں اور یہ قبول کر لیں، ان سے کو ہم نے تو 4 پنکچر قبول نہیں کیے تھے، اب اس طرح کیسے ہو جائیں گے؟ اب ایک طریقہ کار، ایک موقع دیا جا رہا ہے اس ریاست کو کہ انتخابات صحیح طریقے سے کروا دیا جائے۔ کون موقع دے رہا؟ عوام دے رہی ہے موقع۔ پاٹ صاحب آپ نے کہا کہ بلے باز کے ساتھ آپ نے ایک پلان بی تھا وہ پی ٹی آئی کا کہ بلے باز کے ٹکٹ کے اوپر الیکشن لڑیں گے، تو یہ چھپا کے رکھا ہوا تھا آپ نے؟ دوسرا جماعت جو پاکستان تحریک انصاف نظریاتی ہے اس کو اسی وجہ سے چھپا کے رکھا تھا کہ بھی کسی طرح یہ بات سامنے نہ آ جائے؟ اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کسی نے آپ کی پارٹی سے اندر سے ہی کسی نے بتا دیا ہو ان کو جا کے کان میں کہ بھائی اس پہ الیکشن لڑ رہے ہیں؟ دیکھو یہ تو نہیں مجھے پتا، بہرحال میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں قباحت کیا تھی، قباحت بتا دیں کہ قباحت اسٹارٹ کب ہوگی؟ جس سائیڈ پر کرپشن کا بازار گرم کرنے کے لیے انہوں نے سارا سلسلہ کیا ہے نا کہ بھی ان کو انتخابات سے اس طریقے سے کیا جائے، ان میں سے جو جیتیں گے ہم ان کو ان کی وفاداریاں لینے کے لیے بڑا ہمارے لیے آسان ہوگا۔ تو آپ کو پتہ ہے ووٹرز کیا ڈیمانڈ کر رہا ہے؟ ووٹر ایک ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ آیا کہ ہمارے ساتھ آپ یہ یقین دہانی کروائیں، ہمیں حلف دیں کہ آپ جیتنے کے بعد آپ عمران خان کے ساتھ کھڑے رہیں گے۔ ہمارا تو امتحان یہیں سے شروع ہو گیا۔ الحمدللہ بھائی، میں تو کیا، میرا پورا کے پورا کنبہ حلف دینے کے لیے تیار ہے، میں تو لڑی عمران خان کی خاطر رہا ہوں۔ یہ ایک ٹکٹ کیا باجوہ صاحب، ہزاروں سیٹیں قربان عمران خان پہ، ایک کی بات نہ کریں۔ ہمارا تو نظریہ ہے، ہم نظریہ اور اعتماد کے ساتھ ہم جنگ کر رہے ہیں، اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں کہ کبھی یہ سوچ سکیں اور انہوں نے اب سوچ لیا ہے، بے شمار بندوں کو ان کو نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں، کسی طرح آؤٹ کر دیا جائے۔ کتنوں کو آؤٹ کر سکیں گے؟ جس کو بھی انشاءاللہ تعالی، جس کو اوپر بھی آشیرواد ہمارے عمران
خان صاحب کی پڑے گی وہ تو کامیاب بھی ہوگا اور وہ کھڑا بھی رہے گا، کیونکہ وہ الیکٹیبلز میں سے نہیں ہے، اس کرپشن کی پیداوار کی اس پنیری میں سے نہیں ہے، وہ عوام کا نمائندہ صحیح ترجمانی کرنے والا ہوگا، اس لیے ہم بڑے پر امید ہیں۔ آپ سے آخری سوال ہے، آپ کے حلقے میں دیکھ رہا ہوں کہ سڑک بڑی بن رہی ہے، اس کی کارپیٹنگ ہو رہی ہے، بڑا صفائی ستھرائی کا کام چل رہا ہے، تو آپ کیسے سمجھتے ہیں کہ آپ اس حلقے سے الیکشن جو ہے وہ جیت جائیں گے؟ لوگوں کا تو یہ مطمع نظر ہوتا ہے کہ ہمارے علاقے کے کام ہو رہے ہیں، حلقے کے کام ہو رہے ہیں، گلی پکی ہو رہی ہے، تو ٹھیک ہے ہم اسی کو ووٹ دیں گے، یہ تو کام کرنے والا بندہ۔ شعور کی بات بتاؤں آپ کو، یہ 2008 میں جو وکلا کی ایک تحریک چلی تھی پتہ ہے، جی تو وہاں ملک قیوم صاحب نے، پرویز مشرف نے وکیلوں کو پیسے دیے تھے، اچھا بڑا مشہور چلا تھا، صحافیوں کو بھی بڑے پیسے دیے، وکیلوں کو بھی بڑے پیسے دیے، تو ہماری جو ریلی نکلتی تھی انہوں نے کہا تھا جناب ریلی رک جائے گی تو وکیلوں نے 10-10 15-15 ہزار دئیے، اور انہوں نے وہ دیے۔ جب دیے مجھے بھی پتہ چلا کہ بھی ہمارے کچھ چیمبر کے بھی لڑکے اور جاننے والے لڑکے بھی یار پیسے لے کے آئے، تو مجھے بڑا دکھ ہوا کہ اب کیا بنے گا۔ آپ یقین کر کے جاننا، جب جمعرات آئی اس کو 3 روز بعد، تو جو ریلی نکلی وہ اس سے 3 گنا بڑی تھی، اور وہ سب سے فرنٹ پہ تھے جنہوں نے وہاں سے پیسے لیے تھے، اور وہ کہتا ہے پیسے تو ہم نے اس لیے لیا، ہمارا پیسہ ہے، پیسہ کون سا انہوں نے اپنے باپ کا دے دیا تھا۔ اور یہ جو ایمان ہے، ایمان پیسے سے نہیں بکتا، جذبہ پیسے سے نہیں بکتا۔ یہ تو کنٹراڈکشن نہیں ہوگی، کنٹراڈکشن نہیں، اب بات سن میری، اب مجھے ایک بات ہے باجوہ صاحب، یہ سڑک آپ دیکھ رہے ہیں نا، یہ فوری طور بنا رہی، یہ اپنے گھر سے بنا رہے ہیں، اتفاق فاؤنڈریز کے پیسوں سے بن رہی ہے، یہ پاکستان کے ہمارے ہی ٹیکسز سے یہ بن رہی ہے۔ اب ہمارے پاس ایک چیز ہے کہ ہم روک سکتے ہیں، ریٹ کر سکتے ہیں الیکشن کمیشن کو، کہ نا ہم نہیں کر رہے، نہیں، ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ پہلے آپ نے یہ غلطی کی کہ آپ نے نواز شریف کے کاغذات نامزدگی چیلنج نہیں کیے، شہباز شریف کے چیلنج نہیں کیے، تو کوئی افسوس تو نہیں اس بات کا؟ میں آپ کو ایک بات تو دیکھو، ہمارے کپتان نے ایک کرکٹ کھیلتا تھا، میں آپ کو باجوہ بڑے مزیدار آپ کو جواب دے رہا ہوں، میں تاریخی کروڑوں لوگ دیکھ رہے ہیں، میچ ہو رہا ہے، میچ میں بولنگ کروا رہا ہماری ٹیم، بیٹسمین انڈیا کا آؤٹ ہوتا ہے، اور وہ کہتا ہے یہ میں آؤٹ کیسے ہو گیا، میں غلط ہوا، امپائر اس کو صحیح آؤٹ دے رہا ہے، عمران خان کہتا ہے آؤ وکٹ پہ آؤ، اگلی گیند پہ اس کو بولڈ کروا دیا۔ اور یار وہ اس مائنڈ کا بندہ ہے، وہ ان چیزوں ٹیکنیکلی کیوں، وہ کہتا ہے چور ہے، لفنگے ہیں، جو بھی ہے، مقابلہ کرے، عوام نے ووٹ عوام نے دینا نا، اس نے ایک شعور دینا تھا، وہ شعور دے دیا۔ اب انہوں نے مجھے ریڈیو دے دیا، عوام کے پاس شعور ہے کہ یہ ریڈیو افضال کا نشان نہیں ہے، میرے اس حلقے میں عمران خان کا نشان ریڈیو ہے، یہ ان تک ہر میسیج چلا گیا۔ میرا ووٹ، میری جیت عمران خان کی جیت ہے، کسی بھی جگہ ہمارے پاس پبلک نے ڈیمانڈ نہیں کی۔ آپ باجوہ یقین کرنا کہ یہ جو کروڑوں پر انہوں نے الیکشن بنا دیا گیا تھا، عمران خان ان کو اس بجٹ میں الیکشن کروا رہا ہے کہ جو الیکشن کمیشن پرمیشن دی جاتی ہے، پیسہ ہی کینڈیڈیٹ کا نہیں لگ رہا، پیسہ ہی نہیں لگ رہا میرے، آپ دیکھ لیں کیا میں نے، اور ہمارے ساتھ یہ کر رہے ہیں، ہم فلیکس چھپواتے ہیں نا، وہ فلیکس والی مشین والی وہ جو ہیں، وہ کہتے ہیں عمران خان کی تصویر اور نام کے ساتھ فلیکس نہیں بنے گی۔ نہیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ آ جائیں، چلیں آپ کو دکھا دیتے ہیں، پتہ نہیں کتنے وہ ہمیں سب سے زیادہ تکلیف یہ کیسے چھپ گئی؟ یہ تو پھر ہم وکیل ہیں نا، اس کو جرأت سے بھی چھپا سکتے ہیں نا۔ اچھا، ہمیں پھر یہ کرنا پڑتا ہے، وکیل کینڈیڈیٹ نہیں ہے تو پھر وہ کیسے اس کو کاؤنٹر کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں پھر؟ وہاں ہمارا یہ ہو رہا ہے کہ ہم ان سے کہہ رہے ہیں آپ لڑائی جھگڑے میں نہ پڑیں، آپ کے پاس کوئی اسٹیکر ہی مل جاتا ہے، وہ جہاں ہم جھنڈا بھی نہیں لگا سکتے، کیونکہ ہمارے پاس جو ہم نے جھنڈے تیار کروا رکھے تھے اس کے اوپر بلا تھا، بلا انہوں نے ختم کر دیا، پھر انہوں نے یہ تصویر والا سارا سلسلہ ختم کر دیا۔ یہ ذرا تھوڑا سا بتائیے کس کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا عمران خان والی تصویر والا؟ یار میرے جو دونوں ایم پیز ہیں وہ گئے، نہیں چھپایا گیا، چودھری یوسف گیا اس حلقے سے، چودھری یوسف جو لیدڑ والا اس حلقے سے گیا ہے، نہیں چھپ رہے تھے، اور آج بڑی کیا تھا دکاندار کہتے ہیں وہ دیکھو اعتراض ہے، انہوں نے بات کہہ دی، انہوں نے کہا جناب ہمیں سختی سے منع ہے،
ہم نے یہ وہ تو چھاپ ان کے کیا اس کے اوپر پولیس کھڑی ہے ان کی دکان کے اوپر. کمال کر رہے ہیں آپ ہماری پولیس ماشاءاللہ وہ جو ان کو سب انسپیکٹروں کو ایس ایچ اوز لگایا گیا ہے نا گلوز کو, وہ کام کر رہے ہیں اپنے آپ کو, کہ وہ کہتے ہیں اوپر کا حکم, استغفر اللہ. ان کا ایمان تو یہ ہو گیا کہ اوپر ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ اوپر کا حکم اللہ تعالیٰ کا حکم مانتے, مگر وہ اوپر کا حکم ان کو نہیں مانتے. وہی ایک لابی جو ہمارے اوپر بیٹھی ہوئی ہے جو سارا اس کو ہائی جیک کر رکھا سسٹم, اس کا حکم ہے. تو اس کا حل کیا تلاش کیا آپ نے؟ حل ہم 8 کو دیکھ رہے ہیں, 8 فروری کے لیے ہر ظلم 8 فروری تک ان کا برداشت کریں گے. اس کے بعد رزلٹ عوام اپنے آپ فیصلہ کر دے گی کیا ہوا. بہت شکریہ پاہٹ صاحب. یہ افضال عظیم پاہٹ ہیں جو آزاد حیثیت سے الیکشن لڑ رہے ہیں پی ٹی آئی کی ٹکٹ سے, کیونکہ پی ٹی آئی کا بلہ جو ہے وہ سپریم کورٹ کے حکم اور الیکشن کمیشن کے حکم کے بعد بلے کا نشان ختم کیا گیا. اب پی ٹی آئی کے امیدوار آزاد حیثیت سے لڑ رہے ہیں اور افضال عظیم پاہٹ NA 123 میں امیدوار ہیں شہباز شریف کے مقابلے میں, اور ان کا یہ ماننا ہے کہ عوام 8 فروری کو پی ٹی آئی کا کینڈیڈیٹ چاہے وہ آزاد حیثیت سے ہی ہو اسے ہی چنیں گے.